بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد لشاری گوادر سے۔ میرے اسٹیٹ کا نام ہے گوادر مرحبا اسٹیٹ، مین ایئرپورٹ روڈ گوادر۔ میرا پراپرٹی کا آفس ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دو لفظ کے اوپر۔ ایک جو ہے کھیوڑ نمبر، جس کو کھاتہ نمبر پنجاب میں کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو یہاں پہ لفظ ہے خود کاشت۔ یہ ان دو ٹاپک کے اوپر آج میں آپ کو بہترین معلومات دینے والا ہوں، اور یہ گوادر کی پراپرٹی ڈیلرز اور جو پراپرٹی سے منسلک افراد لوگ ہیں، یا جو بھی گوادر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جن لوگوں نے گوادر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کو بہترین معلومات ملے گی۔ کھیوڑ نمبر ڈور گٹی کا 1/1 جو کھیوڑ نمبر ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھاتہ، اور خاتونی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کھاتے میں کتنے مظاہرے ہیں، کہ اگر یہاں پہ کاشت ہے تو کتنے مظاہرے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ ریتلا علاقہ ہے تو اس کو وہ زبان میں، پٹوار کی زبان میں خود کاشت لکھ رہے ہیں۔ میرے حساب میں یہ دو چیزیں، اگر کھیوڑ نمبر اور خود کاشت، ان دونوں الفاظ کی جگہ کھیوڑ نمبر کو، جیسے کھیوڑ نمبر 1 ہے، اس کے خسرہ نمبرات ہیں قطعات 8۔ قطعات 8 کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر ہے 8 قطعات کے اوپر محیط ہے۔ 8 قطعات کا مقصد یہ ہے کہ 8 خسرہ نمبرات ہیں۔ 8 کون سے خسرہ نمبرات ہیں؟ پہلے تو جو پٹوار کی زبان ہے، قطعات 8 پٹواری صاحب کو لکھنے نہیں چاہیے، کیونکہ تھوڑی سی تکلیف کرنی چاہیے۔ تو پٹواری صاحب کو پورے خسرے نمبرات اور ان کی جو روڈ پول زمین ہے وہ ساتھ میں لکھنی چاہیے، تکلیف کرنی چاہیے۔ تو وہ اپنی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے قطعات 8 لکھ دیتے ہیں۔ کھاتہ مشترکہ کھیوڑ نمبر 1 اور قطعات 8، اور اس کے ساتھ جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے خود کاشت۔ دیکھیں، اگر پاکستان یا خصوصی طور پر گوادر میں صوبائی حکومت کو چاہیے کہ کھاتہ یا کھیوڑ اس کا لفظ اگر ختم کر دیں، تو جہاں پہ جس شخص کی سائٹ پلان ہے اس کو نیا سروے نمبر دیا جائے یا تتیمہ نمبر دیا جائے تو ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ یہ کھاتہ مشترکہ انگریز نے اس دور میں رکھا تھا جب پنجاب میں 1872 میں بندوبست ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک نئی ٹرم دی تھی مشترکہ کھاتہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جب نئی وہاں پہ پنجاب کے اندر گوجرانوالا، لاہور، اوکاڑا، سیالکوٹ، پاکستان کے ان اضلاع میں جو ہے جب نہری نظام لایا گیا تھا، چک نمبر بنائے گئے تھے، چک بنائے گئے تھے، اور یہاں پہ زمینیں بنائی گئی تھیں، تو کھاتہ مشترکہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کا مقصد مین یہ تھا کہ یہ کافی ایریا جو ہے، کافی جو اب ضلع ہیں، اضلاع ہیں ان جگہوں پہ، تو ان کا مقصد انگریز کا یہ تھا کہ لوگ بار بار پٹوار کھانے نہ جائیں، اور یہاں پہ باہمی طور پر آپس میں زمینیں تقسیم کرتے رہیں۔ ایک موضع میں جہاں پہ بھی ان کی زمین ہے تو وہ زیر کاشت ہے، وہ دوسری جگہ پہ دوسرے کو آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو دوبارہ دے سکتے ہیں، تاکہ پٹوار کھانا نہ جانا پڑے۔ اس وقت کی وہ ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ریاست کو، حکومت بلوچستان کو اور حکومت پاکستان کو اس جدید شہر کے لیے یہ کھاتہ مشترکہ کا سسٹم ختم کرنا چاہیے۔ اب ہم جدت کے زمانے میں رہتے ہیں، تو یہ جو کھیوڑ نمبر ہے اس کو ختم کر کے یہ جتنے بھی یہاں پہ زمینیں ہیں، جو بھی خسرہ نمبرات ہیں، خسرہ نمبرات کے اندر جہاں پہ بھی لوگوں کی قبضے ہیں، دیکھیں اب گوادر جو ہے یہ
نہ ہی خود کاشت ہے، نہ ہی یہ زرعی علاقہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک ریزیڈنشل، کمرشل اور ایگزسٹنگ ایریا اور بہت ہی قیمتی ہو گیا ہے۔ تو آپ کو حکومت بلوچستان اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو، جو ADCR محترمہ جو آئی ہوئی ہیں عمرانی صاحبہ، ان کو چاہیے کہ ان کو پر فوکس کرے اور یہ کھیوٹ کا لفظ اور جہاں پہ یہ خود کاشت ہے اس کی جگہ پہ سکنی یا ریزیڈنشل یا جو بھی یہاں پہ کمرشل ہے یا روڈ ہے، تو وہ ملکیت میں خود کاشت کی بجائے اس کی جو حیت ہے، اس کی جو سٹیٹس ہے زمین کی، وہ لکھنی چاہیے۔ تو جو یہ کھاتا ہے ایک، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں، اس میں 8 خسرہ نمبرات ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں 8 بند تھے، اور جن میں کہتا 8 میں خسرہ نمبر 2 ہے، یہ 1183 روڈ اور 34 پول کے اوپر ہے۔ اسی طرح خسرہ نمبر 4 ہے، 6 روڈ 15 پول کے اوپر ہے، اور ساتھ میں 5 جو خسرہ نمبر ہے یہ 216 روڈ اور 36 پول کے اوپر ہے۔ جو خسرہ نمبر 10 ہے، یہ بڑا خسرہ ہے، یہ 963 روڈ اور 2 پول کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ جو خسرہ نمبر 10 ہے یہ یہاں پہ آ گیا جناح ایونیو کے اوپر۔ اسی طرح جو خسرہ نمبر 155 ہے وہ جو ہے 155 اور ساتھ میں 156 ہے، اور جو 155 ہے وہ ہے 35 روڈ اور 15 پول کے اوپر، اور 156 بڑا خسرہ ہے، یہ 3324 روڈ اور 11 پول کے اوپر ہے۔ جو 157 ہے یہ 840 روڈ اور 39 پول کے اوپر ہے۔ جو آخری خسرہ ہے 158/1، یہ 16 روڈ اور 9 پول کے اوپر ہے۔ یہ ٹوٹل 1620 ایکڑ کے اوپر یہ کھاتا نمبر 1 ڈور گٹی کا، جو کہ ایئرپورٹ کے ساتھ، پرانے ایئرپورٹ کے ساتھ جناح ایونیو سے مغرب میں جہاں پانی کی جگہ ہے اور منڈی کی طرف ہم جاتے ہیں، وہاں سے خسرہ نمبر 1 کے ساتھ 2 یہ شروع ہوتا ہے۔ جو خسرہ نمبر 1 ہے وہ جو پرانا جیونی روڈ تھا، وہاں سے یہ پرانے جیونی روڈ کو جو جہاں پہ گولڈن پام کا گیٹ لگا ہوا ہے وہاں سے شروع کر کے یہ پشکان ایونیو تک یہ خسرہ نمبر 1 ہے۔ جو پرانا جیوانی روڈ تھا اس روڈ کو خسرہ نمبر 1 دیا گیا۔ جو خسرہ نمبر 2 ہے جو اس کھاتے میں ہے، وہ خسرہ نمبر 2 وہ بھی اسی ٹینکی سے اوپر جو نئی ٹینکی بنی ہوئی ہے، اور جہاں پہ سروان ایونیو ہے، سروان ایونیو سے یہ وہاں پہ ہے، اور 4 اور 5 یہ بھی ایئرپورٹ کے ساتھ ہیں، جو پرانا ایئرپورٹ ہے، اور جو 10 ہے یہ جناح ایونیو پہ کمرشل کو ٹچ ہوتا ہے۔ اسی طرح 155 اور 56 یہ بھی جناح ایونیو کے ساتھ ہیں، اور جو 157 ہے یہ بھی ریزیڈنشل بھی ہے، کمرشل بھی ہے۔ 156 57 158 یہ کمرشل اور ریزیڈنشل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو ڈیٹیل دینے کا کہ یہ جو خسرہ نمبرات ہیں، ان خسرہ نمبرات میں یہاں پہ جو ہے کھاتا مشترکہ کو ختم کر کے یہاں پہ جو ہے سکنی یا جو بھی سروے نمبر آتا ہے سروے نمبر دینا چاہیے، تاکہ سروے نمبر دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پہ جو کل کو ان فیوچر ڈیمارکیشن یا قبضے کے مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور اسی طرح خود کاشت کی جگہ سکنی یا ریزیڈنشل جو بھی پراپرٹی کی نوعیت ہے، اس کی سٹیٹس ہے، اس کے مطابق دینا چاہیے۔ اور آگے جو یہ خسرہ نمبرات ہیں یہ میں نے وضاحت آپ کو دے دی ہے دوستوں کو۔ کھاتا نمبر کو ختم ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ کھاتا نمبر یہ ایک بہت فرسودہ سسٹم ہے۔ یہی کھاتا نمبر ہی جو برائی ہے اس کی جڑ ہے۔ جہاں پہ بھی
پراپرٹی کے مسائل ہیں، ڈیمارکیشن اور قبضہ جات کے مسائل ہیں، ان میں 70% اسی کھاتہ نمبر کا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ یہ برائی کی جڑ ہے، زمین کی برائی کی جڑ کھاتہ نمبر ہے یا کھیوڑ نمبر۔ تو میری رائے میں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو خسرہ نمبرات ہیں وہی سروے نمبر ہو جائے، اور اس سروے نمبر کے اندر جہاں پہ ڈیمارکیشن ہے اس کو تتیمہ نمبر دیا جائے، تو یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ ورنہ کھاتہ مشترکہ ہمارے لیے گوادر میں ان فیوچر مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سب کو جدت لانی چاہیے اور ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ جی ڈی اے ڈپٹی کمشنر صاحب، اے ڈی سی ریونیو صاحبہ، عمرانی صاحبہ اس پہ توجہ دیں گے، اور ہم سب ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن جو ہماری ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت سپورٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہتری آئے گی۔ ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ہماری گوادر کی بہت ہی فعال ہے اور ہمیشہ زمینوں کے مسائل پہ کام کرتی رہتی ہے اور بہت ہی ایکٹیو کام ہے۔ اور یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل ہم انسانوں نے ہی حل کرنے ہیں، اور ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں گے تو ان کا حل نکلے گا، کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، اجاگر کرنا چاہیے۔ بھائی یہ دنیا کا بہترین جگہ ہے گوادر، جہاں پہ پوری دنیا تجارت کرنے آ رہی ہے، تو ان کی جو فرد ملکیت، گوشوارہ جات، کھاتہ مشترکہ، خودکاشت، اور اسی طرح خسرہ نمبر اور قطعات، ان سب کو بہتری کی طرف ہمیں راغب کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جناح ایونیو کمرشل ہے، جناح ایونیو کمرشل کی یہ زمین ہے، اور کچھ حصہ جات تالو بلڈر کے پاس ہیں، جی ڈی اے 5 کے، اور اسی طرح جو نیو ورلڈ سٹی ہے اس کو بھی خسرہ نمبر 10 لگتا ہے، اور 155 56 یہ بھی جناح ایونیو کو یہ خسرہ نمبرات لگتے ہیں، اور کچھ R2 میں ہے ریزیڈنشل، خسرہ نمبر 2 R2 میں ہے، گراؤنڈ +6 ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں، یہاں پہ پوری دنیا آئے گی تجارت کرنے کے لیے، تو جب پوری دنیا آئے گی تو کل کو ہمارے مسائل پیدا نہ ہوں قبضے کے لیے، دنیا ہمارے تجارت کے لیے آئے، اور ہم مشترکہ کھاتہ کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے معیوب ہوگا۔ پراپرٹی ڈیلر اور گوادر جو یہاں پہ ادارہ ہے محال کا، محکمہ محال کا، پٹوار کا، تو اس کے لیے بھی ہم سب کے لیے معیوب ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جدت کی طرف ہیں۔ جدت میں جو ابھی تک ڈپٹی کمشنر صاحب نے سائٹ پلان کا حل نکالا ہے وہ بھی بہترین ہے، جی ڈی اے میں چیزیں آ رہی ہیں، بہترین سسٹم آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کھیوٹ والا جو مشترکہ کھاتے والا ایشو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ان فیوچر ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے گوادر میں کہیں پہ بھی جس شخص کو جہاں پہ ڈیمارکیشن ملی ہے، کیونکہ یہاں پہ 2008 سے بندوبست ختم ہوئی تھی اور تحصیل آفس کے پاس ریکارڈ آیا تھا، 2002-03 سے جب سے بندرگاہ کا اعلان ہوا تھا مشرف کے دور میں لوگوں نے زمینیں بیچنی تھیں، آج تک اللہ کا شکر ہے جہاں پہ جس کی ڈیمارکیشن ہے پٹوار خانے میں ڈبل ڈیمارکیشن نہیں دی گئی۔ یہ قابل تحسین ہے پٹوار خانے کا کہ ڈبل کر سکتے تھے، جس طرح پنجاب میں ڈبل ڈیمارکیشن پٹواری صاحبان دیتے رہتے ہیں، یہاں پہ جس کو سائٹ پلان دیا، جس کی ڈیمارکیشن ہے، وہ دوسری ڈیمارکیشن سائٹ پلان پٹواری صاحب نہیں بنا کے دیتے۔ یہ بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے، اور مزید ہمیں جدت لانی ہوگی، اس میں عیب نہیں ہے یہ، کیونکہ جو پٹوار سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے، اب جدت آ گئی ہے تو ہمیں مزید جدت میں ٹیکنالوجی میں دیکھیں، سیٹلائٹ سسٹم آ گیا ہے، گوگل میپ آ گیا ہے، یو ٹی ایم نمبر آ گئے ہیں، تو ان سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، اور اگر پسند آئے یا اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو تو میرے واٹس ایپ 03366717777 پر وائس میسج کریں اور معلومات میرے سے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔